السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کی 3 مرتبہ تجارت کرے پھر بھی اسے نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ 3 باتیں کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ملنے پر سلام میں پہل کرنا، محفل میں عزت کے ساتھ بیٹھانا، جس نام سے خوش ہوتا ہے اسی نام سے پکارنا۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سادگی کو اپنایا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے کپڑے ہمیشہ پرانے اور سادہ ہوتے، جن میں کئی جگہ پیوند لگے ہوتے۔ 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر رضی تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ زمین پر بیٹھنا پسند کرتے۔ ایک بندہ شام سے آیا ملنے کے لیے تو پوچھا، مسلمانوں تمہارے حکمران کا محل کہاں پر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اس کی بات سن کے ہنسا اور کہا، ہمارا حکمران کوئی نہیں، ہاں ایک خلیفہ ہیں، باہر جاؤ مسجد میں جا کر دیکھ لو، وہاں کہیں بیٹھے ہوں گے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ خلیفہ اور مسجد میں پہنچا تو وہاں بھی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نہ ملے، تو وہاں سے کسی نے کہا، ادھر کہیں دیکھو، ابھی تو میں نے دیکھا تھا یہیں کہیں تھے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، ہمارے تو بادشاہ باہر نکلتے ہیں تو روڈ بلاک کروا دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے مسجد میں، کوئی کہتا ہے باہر ہیں۔ بالآخر وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس گیا تو دیکھا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر حیران ہو کر کہنے لگا، یہ وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ ہیں جس کے خوف سے ساری دنیا ڈری ہوئی ہے۔ پاس گیا تو دیکھا اتنی دھوپ میں تپتی زمین پر اتنے سکون سے سو رہا ہے۔ کہنے لگا، ہمارے حکمرانوں کو تو نرم بستر پر بھی نیند نہیں آتی، اور یہ بندہ مٹی پر کتنے سکون سے سویا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اٹھے، وضو کیا اور پوچھا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا کام بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے وہ کام کر دیا اور کہا، رکنا ہو تو رکو، کھانا کھا کر جاؤ۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، جانے کو تو اب اس کا دل نہ کرے جانے کو۔ بالآخر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور بہتے آنسوؤں سے کہنے لگا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھ سکا، پر اب سوچتا ہوں جس رسول کی تربیت والے لوگ اس طرح کے ہیں وہ نبی کتنی شانوں والا ہوگا۔ یہ ہوتے ہیں غلام، میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام۔ میں قربان پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قربان ایسے غلام عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لے، کیونکہ اصلی انسان غصے ہی کی حالت میں بے نقاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا دریائے نیل کے نام خط، یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہے تو بے شک نہ ہو، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تجھے جاری کر دے۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہو گیا اور پچھلے سالوں کی نسبت 6 گز زیادہ بڑھا، اور اس کے بعد کبھی نہیں سوکھا۔ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا منتظر نہ رہنا۔ اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے زمانے کے لیے توشہ تیار کر لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اچھے لوگوں کو زمانے کی کوشش نہ کرنا، اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں،
لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں تمہیں خدا سے ڈرنے اور خدا کی تعریف کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ خدا سے ڈرنا اور اسی سے توقعات وابستہ رکھنا، اور جو کچھ مانگنا ہو گڑ گڑا کر اسی سے مانگنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔